أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وعليك بلد. ایسی نہیں، ایسی صلوات کے کچھ کہنے کو طبیعت میں چلنے لگے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ ابراہیم سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں مجلس میں؟ لائٹ چلانے کی اجازت میں نے دے دی، سی ڈی بنانے کی دے دی. اب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ بندہ کیمرہ لے کے بیٹھ جائے. موبائل والے کیمرے بند کر دو. 86 سورتیں مکے میں اتری ہیں. اب 8 اور 6 شاید 14 ہی ہوتے ہیں. قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، جمع ہونے کی ترتیب اور ہے. جس طرح اترا ہے اس ترتیب میں سورہ ابراہیم 72ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. پچھلے محلے والوں جو کھڑے ہوئے تم بھی ساتھ رہنا. تمہارے چہرے تو نظر نہیں آ رہے، بہت دور ہو. نیت پہ بھروسہ کرنے کے بعد کہنے لگا ہوں. 72ویں نمبر پہ اتری. اور مکے میں کتنی اتری؟ 86. اب 86 سے 72 نکالیں تو کتنے بچے؟ 14. اور جس ترتیب سے قرآن جمع ہوا ہے تو اس میں بھی سورہ ابراہیم کا نمبر 14واں ہے. خیر، یہ بس خریداروں کے لیے ایک تھا جملہ. ارشاد ہو رہا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو دعوت نظر دی ہے، سننے کی نہیں دیکھنے کی دعوت دی ہے. فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم الی دار البوار. میرے حبیب آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا. اب پچھلا محلہ مدنی بگاڑ دینا ہے یا مجھے سنے، یہ مجھے نہیں پتا. بدل نعمت اللہ کفرا، یعنی اللہ کی نعمت کو بدلا اور کفر کیا. نعمت کو بدل کے کافر ہوئے. نہیں، پہلی بات تو میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ کہہ کیا رہا ہے. نعمت کو بدل دیا، آم کو انار سے بدلا، کھجور کو انگور سے بدلا، کیلے کو مالٹے سے بدلا، پانی کو روٹی سے بدلا، روٹی کو دودھ سے بدلا. نہیں بھائی، یہ تو بدلنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ بدلوا نعمت اللہ کفرا؟ اب میں ٹیسٹر یہاں پر بیٹھے لگانے لگا ہوں تیرے مجمع کو. آؤ میری انگلی پکڑو، چشمے تصور سے الٹی سے قند لگاؤ، تمہیں ملک عراق شہر کوفہ لے چلو. مسجد اعظم ہے، منبر ابیض پہ کبریائی کا بدن ہے. مثال اللہ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے انا نعمت اللہ الذی انعم اللہ بہا علی عبادہ. اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے بندوں کو عطا کی اور جسے بدل ڈالا وہ نعمت میں علی ہوں.
رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اچھا اب یہ تو بچوں وعدے ہو گئی بات. جعفر نقوی کی وہ نعمت علی ہے اور حساب اسی نعمت کا ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورہ تکاثر میں اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تیری امام ششم نے کسی سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ مولا لقمہ حلال، یہ ثمرات، یہ فواکہات، یہ سبزیات، یہ میوہ جات، یہ مشروبات، یہ ماکولات، یہ مطعومات نعمتیں ہیں اللہ کی. فرمایا اذن واللہ تعالی وقوفک، پھر تو بہت لمبا عرصہ تجھے رکنا پڑے گا ایک ایک گھونٹ کا حساب دینے، ایک ایک رکنے کا حساب دینے. اور پھر میرے مولا نے حاضرین کی طرف منہ کیا تعظیم بھیجے اور کہنے لگے حل رأیتم کریما زیف عہدا ثم من لہ. اور لوگوں تم نے کوئی ایسا کریم دیکھا جو پہلے مہمان کو کھانا کھلا دے پھر احسان لگائے؟ مولا ہم نے نہیں دیکھا. فرمایا جو بات تم اپنے شان و شایان نہیں سمجھتے اللہ پہ داغ کیوں لگاتے ہو؟ تو پھر مولا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وہ نعمتیں ہم 14 اور ہماری بلا ہے جس کا سوال ہوگا. اللہ اکبر. ہاں یہ جملہ تو خیر میں نے بولا تھا آپ لوگوں کو جگانے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ مزاج کیا ہے. اللہ نے کہا تھا الم تارا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ اب جو بھی علی نامی نعمت کو بدلے گا، جب بدلے گا، جس زمانے میں بدلے گا، جہاں بدلے گا، محمد دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا نہیں میں اس کے لیے الگ سے آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہے ہیں قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. قرآن علی حسین مقدس ہر کوئی پڑھتا ہے، سمجھتا کوئی ہے. ہاں اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں آیت کا اور تمہارا تھوڑا ٹیسٹ بھی ہے. اللہ کہہ رہے اے ایمان والو عمل کیے جاؤ. اللہ بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنون بھی دیکھ رہے ہیں. جو میں بہت تمہاری سماج کا کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہا، لیکن ذوالفقار سوچنے والی بات یہ ہے کہ مومنین سے رہا ہے عمل کرو، تو یہ دیکھنے والے مومن کون سے ہیں؟ کائنات کے سارے مومن عمل کریں گے، دیکھیں گے کون؟ بھیا مصدر دو ہیں، ایک مصدر ہے امان، ایک مصدر ہے ایمان. دونوں کا اسم فاعل مومن ہے. یہ وہی مومن ہے جیسے اللہ مومن ہے. اب اللہ کس پہ ایمان لائے گا بھائی؟ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن، اللہ کا نام مومن ہے نا. اب یہاں ایمان لانے والا ترجمہ کرنا شرک ہوگا، کفر ہوگا. یہاں مصدر امان ہے یعنی امان دینے والا. تو اللہ کہہ رہا ہے مومنوں عمل کیے جاؤ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور امان دینے والے بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا عمل کرنے والا کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے؟ ہاں شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک عمل کرنے والے ہیں. دونوں آیتیں بتا رہی ہیں رسول دیکھ رہا ہے. کیا بشارت ہے تمہارے رسول کی. ہاں اللہ
جابر بیٹے 31 مقام پہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے الم تارا الم تارا الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے۔ چلو رسول کے زمانے کی بات کرتا محترم تو میں شاید آیتیں پڑھتا ہی نہ، اب مثلا ابھی رسول دنیا میں آئے نہیں اور کہہ رہے الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا میں آئے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تو نے نہیں دیکھا۔ اس سے تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں چلتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محمد تو نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے بحث کر رہا تھا؟ چلو آپ حیران ہو لو، مزید پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت ہود کا زمانہ حضرت ابراہیم سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ اللہ کہہ رہا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات الذی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ترجمے کے بعد جو جملہ میں کہنے لگا ہوں یہ مجھے خبر ہے کہ اس کا خریدار مزید ہر کوئی نہیں ہوگا، ہاں جو خرید سکتا ہے وہ دیکھے۔ تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون سی عاد؟ وہ ارم والے، لم یخلق مثلها فی البلاد، ارم کی مثال روئے زمین کے شہروں میں خلق نہیں ہوئی۔ تماشائیوں سے وزن سر نے کبھی کتاب نہیں کیا، میں آج کروں گا۔ باہر والا جانو ارم بنائی شداد نے تھی، خدائی کا دعوے دار تھا، مشرک تھا، کافر تھا، ملحد تھا، مرتد تھا، ملعون تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، ارم کی مثل خلق نہیں ہوئی جو ارم شداد نے خلق کی۔ شداد خالق ہو جائے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ بیٹھے ہو یہ چلے گئے ہو، پتہ نہیں ید اللہ سے کیا قد ہے زمانے کو۔ جی ہاں بات ہے امجد ہود کے زمانے کی، اور اللہ کہہ رہے الم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ تو میں برادران اہل سنت کی تفسیروں میں دکھا سکتا ہوں یہ جملہ کہ الم تارا لنا ایمان ولمحمد آیان۔ مفسرین اہل سنت نے لکھا ہے کہ الم تارا کا لفظ ہمارے لیے ایمان ہے، یعنی ہم صرف ایمان لائیں گے، محمد کے لیے مشاہدہ ہے۔ العظمت للہ۔ نہیں اب ذرا اپنے رسول کی عمر کا حساب بھی کرتے رہنا۔ 63 برس کے رسول کو دیکھنے والوں، رسول سے ہزار سال پہلے زمانے کی بات اللہ کہہ رہے الم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ایک اور آیت پڑھوں، پچھلا مالا نہیں چاہتا، سورہ حج۔ میں جب بیٹے آہستہ آہستہ زینے طے کر رہا ہوں، فرمایا الم تارا، اتنا سب شک گزرے قرآن پاک شمع سے ان سے کہہ دو منبر پہ لے آئے، الم تارا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ اے محمد کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ کو
جو جو آسمان میں ہے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ, جو ساتوں آسمانوں میں ہیں. کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ کا سجدہ کرتے ہیں؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور جو جو زمین میں ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا سجدہ کرتے ہیں؟ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, کیا تو نے نہیں دیکھا سورج چاند سجدہ کرتے ہیں؟ وَالنُّجُومُ, کیا تو نے نہیں دیکھا ستارے سجدہ کرتے ہیں؟ وَالشَّجَرُ, کیا تو نے نہیں دیکھا درخت سجدہ کرتے ہیں؟ وَالدَّوَابُ, کیا تو نے نہیں دیکھا چار پائے مویشی سجدہ کرتے ہیں؟ نا بھیا نا, اب ایسی بات نہیں. تیرے مولا علی کا فرمان میں نے پڑھا ہے, فرمایا ان السماء اطت وحق لها ان تعطا, فرمایا آسمان چرچراتا ہے, چی چی کرتا ہے. آپ سمجھے ہو؟ اور فرماتے اس کا حق ہے کہ چرچرائے. مولا کیوں حق ہے اس کا؟ فرمایا ما فی السماء موضع قدم الا وفیہ ملک قائم اور راکع اور ساجد. فرماتے ایک پاؤں رکھنے کی جگہ آسمان میں ایسی نہیں مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا قیام میں ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی ایک آسمان پہ, اور آسمان ہے صاف. اور اللہ فرماتا کیا تو نے نہیں دیکھا جو آسمان میں ہے؟ اللہ اکبر. العظمت للہ. اب خدا کرے خریداروں سے واسطہ پڑا ہو میرا, سوچ کے بیماروں سے نہ. کبھی میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ مانو, اپنا بنوانے تو ممبر پہ نہیں بیٹھتا میں, ان کو منواتا ہوں جو اس کو منواتے ہیں. اور خدا کی قسم خدا یہی چاہتا ہے, یہ مجھے منواتے رہے زمانہ ان کو مانے. یار میں کہہ گیا تمہارے سروں سے گزر گئی بات. نہیں اب اگر فتویٰ نہ, مجھے اپنی ذات کے لیے فتوے کا ڈر نہیں, میں فتویٰ پرموف ہوں. تمہارے لیے ڈر رہتا ہے کہ تمہارا ظرف عقیدہ چھلک نہ جائے, الٹ نہ جائے. اگر سنبھال سکو تو پھر ایک بات کہوں, اللہ کہتا ہے کوئی مجھے نہ بھی مانے تو خیر ہے, ان کو مانے. العظمت للہ. نہیں اب علی صاحب کیا فرق ہوئی, یہ کفر و ایمان کے مابین بار سے باریک تر جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں. اے اللہ تجھے نہ مانے, فرمایا غضنفر سوچنا یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے, جو ان کو مانے گا آخر مجھے مانے گا. اللہ اللہ. آؤ بہت بڑا اجتماع ہے میرے سامنے. غضنفر ایک چیلنج کرنے لگا ہے, جہاں جہاں تک علم ہے لے جاؤ. ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھا, نماز پڑھ لے, فائدہ دے گی؟ لکھوا کے لاؤ علماء سے مفتیوں سے. نہیں نا. ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا, روزہ رکھ لے, نیکی لکھی جائے گی؟ مسلمان نہیں ہوا, حج پہ چلا جائے تو فائدہ ہوگا؟ اللہ جانے 14 کی ذات میں راز کیا ہے. بندہ مشرک ہو, مجوسی ہو, ان سے پیار کرے, اللہ کہتا ہے قبول.
ہاں جیتے رہو. کہتے مشرک ہو اگر ان سے محبت رکھتا ہے صلہ دوں گا. خدا کی قسم میں نے یہاں تک حدیث پڑھی ہے لاہور والوں, 5 کی قسم, 12 کی قسم, 14 کی قسم, ان کے خالق کی قسم, ذکر ذاکر مذکور کی قسم, مجلس کی قسم, منبر کی قسم, چادر تطہیر کی قسم. پھر 11ویں امام کی حدیث پڑھی ہے میں نے, فرماتے ہیں کہ اگر روح زمین کے کافر بھی, سارے کافر محمد و آل محمد سے پیار کریں, اللہ توفیق دے گا سب کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اللہ اکبر. جو سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ہاں ہاں, میں یہ مجھے منوانے آئے. اچھا اب دیکھیں کیا حضرت آدم اللہ منوانے نہیں آئے تھے؟ بولو نا. نو آدم سے عیسیٰ تک جو بھی آیا اسے منوانے آیا. پھر ضرورت کیا تھی جسے اللہ کہتا ہے خلقتک لأجلی, اے محمد تجھے میں نے اپنے لیے بنایا اپنے لیے, بھیجا تم نے. ضرورت کیا پیش آئی؟ دیکھو غضنفر شیعوں کے لیے پڑھتا ہے, شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے. نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں, نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے, لیکن شیعوں کے گھر پیدا ہونے والوں جب تک شیعہ ہو, یا تو کہہ دو ہم شیعہ نہیں ہیں, پھر تم پہ بھی کوئی پابندی نہیں. ہم نے آج تک کبھی کسی غیر شیعہ سے کہا ہمارے ساتھ ماتم کرو, ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تم کہتے شیعہ نہیں, پھر تم پہ بھی پابندی. جب تک شیعہ ہو پھر مذہب مولوی کی مرضی کا نہیں. جی پھر مرضی مولا کی چلے گی. میری طرف دیکھ رہا ہوں, مالک جسے تو نے اپنے لیے بنایا, اپنا قرب کیوں چھڑوایا؟ ہاں جاؤ بیٹے, یہاں ایک چھوٹا سا علمی مسئلہ ہے جعفر نقوی علیہ السلام, وہ بھی حل کرتا چلو. یہ مقصر کہتے ہیں, دیکھیں جی وہ خود دعائیں مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر. لطف یہ ہے ایک طرف انہیں معصوم بھی مانگتے ہو, پھر خطائیں بھی ڈھونڈتے ہو. بھیا عربی زبان ام الالسنہ ہے, وہ یہ تو نہیں کہتے ہمارے گناہ معاف کر, ہماری خطا معاف کر. خطا سمجھتے ہو, فلان شکاری نے تیر چھوڑا, نشانہ خطا ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ تیر نے گناہ کیا, نشانہ گناہگار ہو گیا, نشانہ شرابی کبابی جواری ہو گیا. نہیں, خطا ہو گیا مطلب چوک گیا. وہ یہی کہتے ہیں بنایا تھا تو نے ہمیں اپنے لیے, بھیج دیا ان میں جنہیں خبر ہی نہیں ہم کون ہیں. اللہ اکبر. ہاں اب دیکھیے بھیا کیوں پھر ان کو بھیجا؟ اللہ نے کہا میرے حبیب دیکھو میں نے آدم کو بھیجا, وہ زبانی کہتا رہا اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ محیی ہے, اللہ ممیت ہے, اللہ علیم ہے, اللہ خبیر ہے, اللہ سمیع ہے, اللہ قادر ہے, اللہ قدیر ہے, اللہ بصیر ہے, کہتا رہا. کسی نے مانا, اکثریت نے نہیں مانا. عیسیٰ تک یہی کہتے رہے وہ ایسا ہے جس نے زمین بنائی, آسمان کا شمیانہ تانا. دہریوں نے کہا ہمارے سامنے بنائی, ہمیں کیا پتا کیسے بنی. ہم کہتے ہیں یہ مادے کی حرکت سے بنی, مادے کی تحریک سے بنی. کیا ثبوت ہے کہ اس نے بنائی؟
تو میرے حبیب تمہیں اور تیری آل کو تکلیف دے رہا ہوں، تم زمین پہ اتر جاؤ میرے کمال کا آئینہ بن کر۔ اب خدا جانے تماشائی کتنے، خریدار کتنے۔ میرے کمال کا آئینہ بن کر، ہاں جو جو میرے بارے میں پوچھے وہ کیسا ہے، بس اپنا کمال دکھا کے کہنا ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اپنے کمال کا آئینہ بنا کر۔ آئینہ جانتے ہو نا کیا؟ ہاں، شیشہ شاد باش، لیکن عمارت پہ لگانے والا شیشہ نہیں، چہرہ دیکھنے والا شیشہ۔ شیشے کی صفت ہے اس کی، یعنی بلکہ اس کی طبیعت کا خاصہ ہے، وہ آر پار، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، اب چہرہ دیکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے امجد، اس کی ایک سائیڈ ویسے ہی صاف شفاف رہنے دو، دوسری پہ یا کوئی مٹی کا لیپ دے دو یا کوئی رنگ لگا دو۔ رنگ لگے گا، لیپ چڑھے گا تو چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ نے محمد کو اپنے جلال جمال کمال کا بنایا آئینہ، نگاہ قدرت آر پار ہو گئی۔ بے چہرہ نے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے ایک طرف بشریت کا رنگ چڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں اچھا، اب دیکھیں جعفر بیٹے نے مجھے دیا آئینہ، شیشہ، منہ دیکھنے کے لیے۔ اب میں رنگ والا جو سائڈ ہے وہ تو اپنی طرف نہیں کروں گا نا، اپنی طرف جو صاف شفاف جہت ہے اسی میں نظر آؤں گا۔ تمہاری طرف ہوگا رنگ والا حصہ۔ اب اگر کوئی اس مجمع میں ایسا بیٹھا ہو جس نے شیشہ پہلے دیکھا نہ ہو، وہ رنگ والی سائڈ دیکھ کر تو کہے گا شیشہ کثیف ہوتا ہے۔ مجھ سے پوچھے نا کم وقت کے کیسا ہوتا ہے، میں کہوں گا پاگل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نظر آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے محمد میں بشریت کا رنگ چڑھایا تو جیسے جاہل کہنے لگے ہم جیسا ہے، اللہ توحید کے پردے میں مسکرا کے غضبناک ہو کے کہنے لگا جاہلو تمہیں کیا پتا، جو میری طرف ہے اس میں نظر آ رہا ہوں۔ میں راضی ہوں، تم سے کہو تو آپ چھوڑ دو، جو چپ ہو تو ہم نہیں سننا چاہتے۔ ہاں، بولنے پہ ٹیکس ویکس کوئی نہیں لگتا، تسلی رکھو اپنے۔ اچھا ہاں، یہ بتاتا چلوں کہ علمی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر دعوے دار علم بھی نہیں جانتا۔ جمال، جلال، کمال، تعریف کیا ہے؟ اللہ کے صفات کی جعفر نقوی قسمیں ہی دو ہیں، صفات جمالیہ، صفات جلالیہ، اسماء جمالیہ، اسماء جلالیہ۔ کسی کو اس نے اپنے جمال کا مظہر بنایا، کسی کو جلال کا، اور جمال و جلال میں بھی کسی کو ایک صفت کا مظہر، کسی کو دو کا، کسی کو چار کا، سب کا نہیں بنایا۔ جس کے پاس سارا جلال و جمال ہو اسے صاحب کمال کہتے ہیں۔ اللہ العظمت للہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، اسے صاحب کمال کہا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، ساری اپنی صفات دے دی،
ابن عربی نے بھی لکھ دیا مہتد التسعۃ والتسعین، اللہ کے 99 ناموں کا چولا پہنا ہوا ہے تیرے رسول نے۔ اللہ اکبر عظمت اللہ۔ ہاں سارا کچھ کیوں کہ انہوں نے خدا صرف بتانا نہیں، اور بھیا اس کی صرف تیرے نبی کی شان ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور بچوں یہ وہ آیت ہے جو قرآن نازل ہونے سے بھی 40 سال پہلے اتری تھی۔ میں کہہ گیا پچھلا محلہ حیران رہ گیا، قرآن اترنے سے بھی 40 سال پہلے، کب؟ جس رات تیرا رسول دنیا میں آیا، لوگوں نے دیکھا کعبے کی دیوار پہ ایک ہاتھ ہے، ہاتھ نظر آ رہا ہے، ہاتھ والا دکھائی نہیں دے رہا، وہ لکھ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ اس میں 9 جہتیں ہیں آیت میں، اور 10ویں اللہ کی طرف ہے، یعنی ایک ایک مجلس میں پڑھوں ایک ایک جہت ہے تو اشرا چاہیے، تشریح کروں تو کئی چاہیے، میں بس ایک لفظ کہتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہے، عرش پہ لے جاتا ہے لوگوں کو۔ بیٹھے اور چلے گئے مجھے نہیں پتا، اللہ کی طرف جو بلاتا ہے۔ نہیں میں اور آسان کرتا یہ بچے بھی سمجھیں، جعفر نے تمہیں بلایا غضنفر کی طرف، اشتہار چھاپ کے، نیٹ پہ دیکھے، یوٹیوب پہ دیکھے، فیس بک پہ دیکھے، اعلان کر کے آپ آ گئے، مجلس بھی تھی، شامیانہ بھی لگا تھا، فرش بھی بچھا تھا، میں نہیں تھا۔ تمہارا حق نہیں، جعفر سے پوچھو جس کے نام پر ہمیں بلایا وہ کہاں ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ پوچھ سکتے ہو نا، حق ہے نا تمہارا۔ ہاں ابھی تو میں نے 2-3 مرحلے اور طے کرنے ہیں، ابھی سے نہ تھک جانا خدا کے لیے۔ پوچھ سکتے ہو نا، حق رکھتے ہو نا، جس کے نام پہ ہمیں بلایا وہ کدھر ہے؟ اب میرا رسول بلاتا ہے اللہ کی طرف، کوئی مجھ جیسا سر پھرا اگر پوچھ لے اللہ کی طرف جو بلایا اللہ کہاں ہے؟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। پچھلے مالے والے تو ہم نے نعرے نہیں لگائی ہے، سیال کوٹ سے آیا ہے وہاں جا کے شکایت کرے گا کہ ناول والے بڑا ڈھیلا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہاں میری تو دیکھنا بات کہاں تھی؟
ہاں اب ان کو چونکہ اللہ نے اپنی ساری صفتوں سے نوازا، اپنی صفات کا پورا پیکر بنایا. میں یہیں پھر واپس آتا ہوں. عالم حق میں رسول نے اللہ سے سوال کیا تھا، میرے مالک میں نے جانا تو ہے تیری توحید بچانے، زمانہ دیکھا ہوا چاند مانتا ہے، تو اپنی ساری صفتیں مجھے دے رہا ہے. اول میں ہوں، نہیں تیرے رسول سے پہلے کچھ ہے؟ بول 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 ہے کچھ؟ تو پھر اول ہے نا. اول یہ ہے جب رسول بنا، زمین نامی مکان تھا، آسمان نامی، عرش نامی کچھ نہیں تھا، تو پھر لا مکان ہوا نا. جب یہ بنا اس کے ساتھ کوئی بنا تھا تو پھر لا شریک ہوا نا. علی والے بیٹھے ہیں میرے سامنے سارے، ہوا نا لا شریک. اس جیسا کوئی اور تھا تو پھر بے مثال ہوا نا. اس عالم میں بھی نور رسالت نے سوال کیا تھا، تو نے اول مجھے بنا دیا، لا مکان مجھے بنا دیا، لا زمان مجھے بنا دیا، لا شریک مجھے بنا دیا، بے مثال مجھے بنا دیا، زمانہ تو مجھے مانے گا. آوازیں بتاتا ہے میرے حبیب تیرا رب عاجز نہیں ہے. دیکھ یہاں میں اپنی توحید بچا رہا ہوں، وہاں تو جا کے بچانا. مالک کیسے بچائے گا؟ جاگنا حلال دو. قسم اللہ ذالک النور بنصفین، اللہ نے اس نور کے دو برابر کے حصے کر دیا. کھڑے ہوئے دو تھدری میں قسم اللہ ذالک النور بنصفین، اللہ نے دو برابر کے حصوں میں بانٹا. ایک سے محمد رہنے دیا، دوسرے سے علی بنا دیا. لے میرے حبیب تیرا شریک پیدا ہو گیا ہے، میں اپنا شریک. یہ تو بات کی بات ہے، نظامیوں کے ہاتھوں مقصروں کی پٹائی ہم بھی جنت میں بڑا جوش پایا جاتا ہے. جنت میں بیٹھ کر آپ سست بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا جذبے سے نعرہ لگاؤ کہ عرش والے بھی فخر کریں کہ علی کے چاہنے والے نعرہ لگا رہے ہیں. بھائی علی دے ملنگا دا کوئی کالج نہیں ہوتا، جڑا ہاتھ اونچا چاہ کے نعرہ لاوے انہاں دے ہتھاں تے فالج نہیں ہوتا. ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں. جس بندے میرے لیے ایک منٹ رکنا. شیعہ قوم کے ہر فرد کو تو ہاتھ اٹھانا ویسے بھی واجب ہے کہ انہیں علی ملا بھی اٹھے ہوئے ہاتھ. ہاں یعنی انہیں ایسا بنا دیا کہ ان جیسا کوئی نہ ہوا. ایک بندہ آیا نا صادق اہل محمد کے پاس، بے محفوظ علینا، کس چیز کی بنیاد پر آپ کو ہم پہ فضیلت ہے؟ مولا نے کہا یا سما
ایتین بسلات من رطب سما بن مہران صحابی ہے مولا کا اور اکثر نوکری بھی دیتا تھا. سما وہ ذرا کھجور والی ٹوکری لیا. آخذا رطبتن ایک کھجور کا دانہ لیا. وہ مولا نے تلاوت فرما لیا. گٹھلی زمین میں گاڑ دی. انگلی سے تھوڑی سی زمین کھود کے انگلی گاڑ دی. اوپر لعاب دہن پھینکا. بس پھینکنے کی دیر تھی. نکلتی آئی نکلتی آئی نکلتی آئی نکلتی آئی نکلتی آئی. وہ حیران ہو کے دیکھیں کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے. اچانک جوان ہو کے کھجوروں سے لد گئی. مولا نے فرمایا ہے پوچھنے والے انت ہکذا تو ایسا ہے. نہیں اب میں نے جعفر بیٹے سامعین کے لیے ایک اشارہ چھوڑا ہے. یہاں نہ سوچیں گھر جا کے سوچیں ضرور. اللہ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. بیج بویا جاتا ہے, پانی لگایا جاتا ہے, پھر کچھ دن کے بعد 2 برابر کی پتیاں نکلتی ہیں جڑی ہوئی, پھر وہ کھلتی ہیں, پھر ان میں سے سوئی کی طرح تنا نکلتا ہے, پھر اس میں گانٹھیں پڑنا شروع ہوتی ہے. منزلیں کرتے 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 پوری کب جا کے 6 مہینے کے بعد تو گندم کا دانہ جوان ہوتا ہے. درخت کو تو سالوں چاہیے. جو یوں کرے وہ بندوں جیسا نہیں ہوتا. مولا نے فرمایا سما جی سرکار. ایک خالی ٹوکری اٹھا, کھجوریں چون ٹوکری بھر کر رکھ دی. مولا نے فرمایا مرضی سے ایک کھجور کا دانہ اٹھا. تھکن تمہاری میں نہیں اتار سکوں گا, میں نے راہ سے بھیجنے ہیں. اپنی مرضی سے دانہ اٹھایا. فرمایا اسے چیرا. کھجور کے دانے کے اندر سے ایک رقعہ نور نکلا جس پر پہلے آیت لکھی ہوئی تھی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. اللہ کہتا ہے جس دن سے میں نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے لوح محفوظ میں میرے نزدیک مہینے 12 ہیں. اور مجھے عزت حیدر کی قسم, چادر زہرا کی قسم. آگے اللہ لکھتا ہے جنوری فروری مارچ اپریل یا محرم صفر ربیع الاول نہیں 12 مہینے لے کے آگے نام لکھے اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن حسین. دیکھو مجھے احساس ہے کہ غضنفر سے شیعہ لوگ زیادہ حوالے مانگتے ہیں. غیروں نے کبھی مجھ سے حوالے نہیں مانگے. شیعوں کو تکلیف ہوتی ہے. پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں تمہارے اس ہجوم سے لے کر ہجوم معیشت تک اللہ کی عدالت کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں. اپنا پڑھا ہوا ایک حرف بھی ثابت نہ کر سکو, اپنی شہرہ خود نہ کاٹو. میرے لطف میں شک ہے. شاعر نے سر پٹا کے کہا مولا یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ فرمایا تیرے باپ آدم سے بھی ہزاروں سال پہلے. اللہ یہ تیرا یا تقدیر ہے تمہارا. جو آدم سے ہزاروں سال پہلے ہیں. میں اب تک جو آیتیں پڑھتا رہا تھا بیٹے اس کا مطلب کیا مقصود کیا نکلا؟ ہاتھی والوں کو تو نے نہیں دیکھا,
جس نے ابراہیم سے بحث کی اس کو تو نے نہیں دیکھا؟ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں والے میرا سجدہ کرتے ہیں؟ سورج چاند کرتے ہیں، ستارے کرتے ہیں، پہاڑ کرتے ہیں، درخت کرتے ہیں. بس چھٹی دینے لگا، جاؤ. مگر ایک آیت پڑھ کے چھٹی دوں گا. یہ آیت میں نے نہ پڑھی، میں سمجھوں گا میں نے مجلس نہیں پڑھی، میں یہی سمجھوں گا. یہ ہے تیرے رسول کی بصارت، بینائی، نگاہ. اب دوسرے زمانے دیکھو ہزاروں سال پیچھے چلا گیا ہے اور اللہ کہے علم تارا، علم تارا، تو نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا. آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ فرقان ہے. کون سی سورہ؟ فرقان. سورہ فرقان. کھڑے ہوئے دوستو، جب بچے میرا دل انہیں کو کر رہا ہے، ان سے کہہ دیں اپنے مجمع سے جس کے شہر ملا ہے کھول کے رکھے. ٹوٹے ہوئے پر والے کا وزن پر نے کبھی انتظار نہیں کیا، آج بھی نہیں کروں گا. سورہ فرقان میں کہے علم ترى الى ربك کیف متبذل. محمد کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ سب بولو، مل کے بولو، دل سے بولو. سخیرہ کے اندر علم ترى الى ربك کیف مد الظل. کیا تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا؟ جو بے بدن کو دیکھے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھہرو ٹھہرو، جعفر بیٹا بیٹھا ہے، نامور خطیب ہے، پاکستان سے باہر بھی نام ہے. یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے غضنفر کو دیکھا، کیونکہ غضنفر استاد ہے، یہ شاگرد ہے. اللہ جانے محمد کی ذات میں تناسب کیا ہے. وہ کہتے ہیں مرانی فقط جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. یہ صرف میرا نبی کہہ رہا ہے. من رآنی فقد رأى الحق. فرمایا طوبی لمن رآنی ولی من رآ من رآ من رآ من رآ من رآ من رآ من رآنی. فرمایا کیا خوش نصیب ہے وہ جس نے مجھے دیکھا، کیا خوش نصیب ہے وہ جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا. اسی طرح 7 بندوں کے نام لیے. ختم ہو گئی آج کے بجے، جاؤ زندگی رہی تو بعد آپ سے باتیں ہوں گی. مالک دیکھا چاند مانتی ہے دنیا، بات یاد ہے بھولتا نہیں ہوئی. تو نے اپنے سارے جلال جمال کمال کا آئینہ نما مجھے بنا دیا. لوگ یہ ساری صفتیں مجھ میں دیکھیں گے. پھر حبیب جیسے یہاں میں نے توحید بچائی نا علی کو بنا کے، زمین پہ بھی بچاؤں گا تیرے بعد علی کو بھیج کے.
کو مانا ہے جس کے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے بے سوچ علی کو ماننا. وہ میرے ساتھ رہیں, باقیوں کو چھٹی ہے. ہاں سر اٹھانا. مالک علی کو بھیج کے کیسے, مالک کیسے بچائے گا؟ اب دیکھنا میرے حبیب, تو جانتا تو ہے کہ میں نے کیا کیا نام دیے ہیں علی کو. تو شاید دل میں سوچتا ہو محبت مجھ سے کرتا ہے وجہ اللہ علی ہے. حالانکہ انعام اور لطف و کرم تو محبوب پہ ہوتا ہے. پیار مجھ سے ہے عین اللہ علی ہے, عشق مجھ سے ہے ید اللہ علی ہے, اس کی محبت کا مرکز میں ہوں لسان اللہ علی ہے. میری جوتیوں کے صدقے کائنات بناتا ہے جنب اللہ علی ہے. میں نے سر سے پاؤں تک علی کو کبریائی کا بدن بنایا ہے. اسے تیرے بعد بھیجوں گا, یہ چلے گا تیرے پیچھے پیچھے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ یہ باہر سے نکلے گا, تقدیر اس کی جوتی چومے گی, موت اس کی رکاب چوم کے رستہ چھوڑ دے گی, میری رضائیں اس کے بدن کا طواف کریں گی. یہ ساتھ تاپا میری تصویر بن کے باہر نکلے گا, لوگ اسے اللہ سمجھنے پہ تیار ہو جائیں گے. یہ میرا ایک سجدہ کرے گا. لوگ سمجھ جائیں گے یہ سجدہ کرنے والا ہے, سجدوں والا کوئی اور ہے. درود پڑھو مل کر آواز بلند. کچھ لطف آئے گا وقت جانا ہو. خوش رہو, آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. بس زیادہ پڑھ لیا ہے, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اب تک تمہارے لیے پڑھا, اب دو فکریں دو اور عزاداروں کی خاطر پڑھنا چاہتا ہوں. ایک تم میں کہیں بیٹھا خون رو رہا ہے. اللہ اکبر. ایک پردے میں ہے, بلکہ میں جو حضرات لاہور یا قرب و جوار میں میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں پتا ہے میں یہ جملہ کسی اور طرح کہا کرتا ہوں. یہاں بھی ویسے کہہ دوں, میں یوں کہا کرتا ہوں خون رونے والا تم میں ہے اور خون ہونے والی پردے میں ہے. بس میں نے جو کہنا تھا میں کہہ گیا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی جس کے دل میں دوست ہے, پتھر کا ٹکڑا نہیں, اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. آج تک علماء مقاتل فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ حسین کے زخموں کی تعداد کیا تھی. اسی لیے تو روایت ایک نہیں, مختلف ہے. 3950, 6000, 8000, 12000, 16000. علامہ شیخ جعفر شوستری اور علامہ عبدالعلی حلوی تہرانی یہ دو عالم ربانی لکھتے ہیں جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے اکبر کے بابا کو زخم لگے. اللہ اکبر. میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے. تیری سوچ سے پہلے میں منبر چھوڑ دوں گا. یہ روایت کیوں پڑھی میں نے؟ کچھ بتانے کے لیے. روایتیں میں نے بتا دی, میرے دعوے کی دلیل مل گئی کہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ کتنے تھے. کام روایت بھی بتا دی 3950 اور بڑی والی روایت بھی بتا دی کہ جتنے قرآن کے حرف 3.25 لاکھ اتنے حسین کے زخم. ہاں یہ جملہ ضمانت ہے میری. خون رونے والا تم میں ہے, مجھے جگہ کا پتہ نہیں, تحقیق بھی ہے, عقیدہ بھی کہ بیٹھا ہے. اسی کا جملہ تمہیں سنانے لگا ہوں. سجاد اکثر رو رو کے کہتا تھا جتنے زخم میرے بابا کو آئے اس سے دگنے زخم میری پھوپھی زینب کو آئے.
اللہ جانے لاہور والوں علی کی بیٹی کہاں کہاں دفن. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اسی لیے بار بار ہاتھ جوڑتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ عزادار کا دل بہت نرم بہت نازک ہوتا ہے. تمہیں یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی, معافی چاہتا ہوں, لیکن کیا کروں, چھپا بھی تو نہیں سکتا نا. اتنی بڑی مظلومہ ہے علی کی یہ بیٹی. میں دائیں میں دیکھ رہا ہوں بھارت جو ممبر پہ بیٹھ کے امدن جھوٹ بولے, اس کے بارے میں خود سوچو. قرآن بے شک لاؤ میرے سر پہ رکھو, عباس کا علم میرے ہاتھ میں دو. شام غریبہ پڑھی جاتی ہے, خود میں نے کئی دفعہ پڑھی, لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. دوسرے دن تک روتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. کیوں؟ علی کی بیٹی کے پہرے کا. پڑھنے والے پڑھ دیتے, جلی ہوئی چوب بی بی نے ہاتھ میں لی. مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم, یہ چوب کہاں سے پڑھتے ہیں؟ زینب کے شام غریبہ والی رات ہاتھ فارغ بھی نہیں تھے. اور تیرا پاروا کہتا ہے ادھر حسین مارا گیا, وَصُفِيَ أَهْلُكَ كَالْعَبِيدِ وَصُفِدُوا فِي الْحَدِيدِ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے زمانے کا امام کہہ رہا ہے, میرے مظلوم دادا میں وہ وقت کیسے بناؤں, ادھر تیرا سر کٹا, ادھر تیرے کنبے کو قیدی بنایا جانے لگا. اور آج یہ بھی بتا دوں, ہاتھ جوڑ کے لاہور والوں, رسیاں نہیں ہیں, رسیاں نہیں ہیں. زیارت الہیہ میں ہے صفدوا فی الحدید. علی کی بیٹیوں کو زنجیروں سے اٹھے ہاتھوں سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس جتنا تیرا مقدر تھا آج کے دن کا رونا وہ تو نے رو لیا. آخری بات میں چھوڑنے لگا ہوں ان پر. یہ تو ذاکرین بھی بتاتے ہیں, فتوا بھی, علماء بھی, واعظین بھی, کہ 64 بیبیاں کربلا سے چلی تھی. ٹھیک ہے نا, 64. حسین کی آخری نماز کی قسم, میں نے معتبر کتابوں میں پڑھا ہے, دربار یزید کے راویوں میں لکھا ہے کہ رائنا 20 نسوة فی حبالۃ واحدۃ. ہم نے دربار یزید میں 20 بیویاں ایک رسی میں قید دیکھی. یار میں اشارے میں تو پڑھ گیا ہوں. اللہ مر تو نہیں جاؤ گے نا, اور اس ذکر میں موت بھی آ جائے تو اس سے بڑی شہادت کیا ہے. کربلا سے 64 چلی, دربار یزید میں 20 پہنچی, 44 کہاں گئی. میں نہیں کہوں گا, تیرے خون رونے والے امام سے ابن منذر مدائنی نے پوچھا تھا, مولا یہ تعداد کم کیوں ہو گئی. میں اشارہ ہے میرا, سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی روئے گا. فرمایا زجر, ساری بیویاں ایک رسی سے قید ہوئی. رسی بہت طویل تھی, جو رسی کا سرا بچ گیا وہ زجر بن قیس اللعین کے ہاتھ میں تھا. زجر گھوڑے کو سوار ہوتا تھا, میرے پردادار پیدل ہوتے تھے, وہ گھوڑا دوڑاتا تھا. کسی بیوی کے گوشت کا کوئی ٹکڑا کہا, کسی کے بدن کا کوئی ٹکڑا کہا. 44 نانا کے دین کے راستے میں کام آ گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ. بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما.
مانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت و بدل بساط فرما، ہماری جو ریدہ بیان قبول فرما، جو ان بے اولاد نوری عطا فرما، جو مقروضہ تنگ دست ان کی تنگ دست جو فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومن قید ہے رہائی نصیب فرما، جميع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک اجازت پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث پہ جذب فرما اللہ